السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تحسین لٹریری اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ تحسین حیدر۔ آج کا جو ہمارا ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ولیم ورڈسورتھ کی ایک پوئم، لوسی پوئمز میں سے ہی ایک ہے آئی ٹریولڈ امنگ ان نون مین۔ اس کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیا ہے۔ اس سے پہلے تھوڑا ورڈسورتھ کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ورڈسورتھ کی پیدائش ہوئی تھی 7 اپریل کو 1770 میں انگلینڈ میں ایک کوکرموتھ نامی جگہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 23 اپریل 1850 کو۔ اور رومانٹک ایج کے ایک لیڈنگ فگر، لیڈنگ پوئٹ رہ چکے ہیں، اور ان کو پوئٹ آف نیچر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایسٹری کالریج ان کے بہت ہی اچھے دوست تھے، اور انہوں نے مل کے ایک کلیکشن شائع کیا تھا پوئمز کا، جو لیریکل بیلٹس کے نام سے جانا جاتا ہے، اور وہ بہت مشہور ہوا۔ اس کا فرسٹ ایڈیشن 1798 میں پبلش کیا گیا تھا۔ اور ولیم ورڈسورتھ برٹن کے پوئٹ لاریٹ بھی رہ چکے ہیں فرام 1843 ٹو 1850۔ ان سے پہلے رابرٹ سعودی تھے پوئٹ لاریٹ آف برٹن، اور اس کے بعد ٹینیسن کو بنایا گیا۔ تو تھوڑا اس پوئم کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ یہ ہے کس بارے میں۔ تو یہ لکھی گئی تھی 1801 میں، اور یہ پبلش ہوئی تھی 1807 میں پوئمز ان 2 والیومز کے کلیکشن میں۔ یہ لوسی پوئمز میں سے دوسری پوئم ہے، اور اس میں جو میٹر استعمال کیا گیا ہے وہ ہے آیامبک ٹیٹرا میٹر اینڈ آیامبک ٹرائی میٹر، اور اس کی رائم سکیم جو ہے وہ ہے ABAB۔ اس میں جو تھیم ہے وہ لوسی کی ڈیتھ کے اوپر سیڈنس کا اظہار کرتا ہے، شاعر مورننگ کرتا ہے لوسی کی ڈیتھ کے اوپر۔ اور اس میں جو دوسرا تھیم ہے وہ ہے انگلینڈ کی بیوٹی کو بیان کرتا ہے، اور ہز لو فار انگلینڈ اور نیچرل بیوٹی کو بھی یہاں بیان کیا گیا ہے۔ دراصل شاعر کہیں دور چلا گیا ہے، کہیں لمبے سفر پہ، اور وہاں جا کے اسے اپنے وطن کی انگلینڈ کی یاد آتی ہے، تو کس طرح بیان کرتا ہے اس اپنے سارے سفر کو اور اپنے وطن یاد کرنے کے جو معاملات ہیں۔ تو یہی کچھ بتایا گیا اس پوئم میں۔ بڑھتے ہیں پوئم کی جانب۔ آئی ٹریولڈ امنگ ان نون مین، کہ میں نے اجنبی لوگوں کے ساتھ سفر کیا، ایک لمبا سفر، ایک جرنی، جن کو میں جانتا بھی نہیں تھا، ایسے لوگ تھے وہ۔ ان لینڈز بیونڈ سی، مطلب سمندر سے دور کسی علاقے میں، زمین پہ، کسی جزیرے پہ، کسی آئی لینڈ پہ میں نے اجنبی لوگوں کے ساتھ سفر کیا، بہت طویل سفر۔ نار انگلینڈ، یہ انگلینڈ نہیں تھا۔ ڈڈ آئی نو ٹل دین واٹ لو آئی بور ٹو دی، اب وہ انگلینڈ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ مجھے تب جا کے پتہ چلا، تجھ سے دور ہو کے پتہ چلا کہ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ یہاں دی کا مطلب ہے یو، مطلب انگلینڈ سے کہہ رہا ہے پوئٹ کہ مجھے تم سے دور جا کے پتہ چلا، مجھے دور جا کے محسوس ہوا کہ میں تجھ سے کتنا پیار کرتا ہوں، تو مجھے کتنا عزیز ہے میرے وطن۔ ٹس پاسٹ دیٹ میلنکلی ڈریم، ٹس پاسٹ مینز کہ گزر چکے، میں نے ان باتوں کو ذہن سے نکال دیا، پیچھے چھوڑا میں ان باتوں کو، دیٹ میلنکلی ڈریم، ان افسردہ خوابوں کو۔ نار ول آئی کوئٹ دا شور، اور اب میں تمہارے ان ساحلوں سے کبھی دور نہیں جاؤں گا، سیکنڈ ٹائم، دوبارہ۔ مطلب میں نے وہ افسردہ خواب چھوڑ دیے ہیں کہ جب میں نے سفر کیا تھا اجنبی لوگوں کے ساتھ اس سمندر کے پار، لیکن اب میں کبھی تمہارے ساحلوں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، اور میں ہمیشہ ہمیشہ ادھر ہی رہوں گا۔ فار اسٹل آئی سیم ٹو لو دی مور اینڈ مور، اور میں اب بھی تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ امنگ دا ماؤنٹینز ڈڈ آئی فیل، اور ان پہاڑوں کے درمیان رہ کے میں نے محسوس کیا، دا جوائے آف مائی ڈیزائر۔ دا جوائے آف مائی ڈیزائر کا مطلب ہے کہ میری خواہشات کی خوشی، مطلب جس طرح کسی کی خواہش کو ڈیزائر کمپلیٹ ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے، اور وہ اس پہ خوشی محسوس کرتا ہے، تو ولیم ورڈسورتھ کہتا ہے کہ مجھے وہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے میری ساری خواہشات پوری ہو گئی ہوں۔ اینڈ شی آئی چیریش ٹرن ہر ویل، شی کو جہاں مینشن کیا گیا لوسی کو شی سے، مطلب لوسی سے اب مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ جسے میں پیار کرتا تھا، جس کا میں عادی ہو چکا تھا، ٹرنڈ ہر ویل، اس نے اپنا راستہ بدل دیا ہے، وہ مجھ سے دور چلی گئی ہے۔ بی سائڈ این انگلش فائر، ایک انگلش فائر کی طرف۔ دا مارننگز شوڈ دا نائٹس کنسیلڈ دا بوورز ویئر لوسی پلیڈ، وہ کہتا ہے کہ صبح کو تو سارا کچھ نظر آتا ہے،
لیکن شام کو رات کو جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا، چھپ جاتے ہیں سارا کچھ. دا بوورز، وہ کھیت، وہ فیلڈز، وہ جگہ، وہ میدان، ویئر لوسی پلیڈ، جہاں لوسی کھیلا کرتی تھی. اینڈ thine too is the last green field، اور تم ہی وہ آخری سرسبز کھیت ہو. دیٹ لوسیز آئی سرویٹ، کہ جو آخری بار لوسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہاں بھی انگلینڈ سے مخاطب ہو کے ولیم ورڈزورتھ کہہ رہا ہے کہ صبح کو دن کے وقت تو سارا کچھ وہ چیزیں نظر آتی ہیں اور رات کو چھپ جاتی ہیں. کون سی چیزیں؟ کہ وہ میدان مجھے نظر آتے ہیں جہاں لوسی کھیلا کرتی تھی، اور وہ گرین فیلڈز جو لوسی کی آنکھوں نے آخری بار دیکھے تھے. مطلب لوسی کی آنکھوں میں وہی چمک وہ دیکھ رہا ہے، وہی بیوٹی دیکھ رہا ہے، اس انگلینڈ کی بیوٹی کو، اس کا ریفلیکشن دیکھ رہا ہے وہ لوسی میں، کہ جس طرح انگلینڈ خوبصورت تھا اسی طرح لوسی خوبصورت تھی اس کے لیے. لیکن اب لوسی جا چکی ہے اور کبھی واپس نہیں آئے گی. یہ اس کو دکھ بھی ہے لوسی کے جانے کا، کہ لوسی کی آنکھیں جو کھیت دیکھا کرتی تھیں جہاں لوسی کھیلا کرتی تھی، وہ سب کچھ اب ولیم ورڈزورتھ کے سامنے ہے، شاعر کے سامنے ہے، مگر لوسی اس کے سامنے نہیں ہے. یہ تو اس کے لیے ایک دکھ بھرا منظر ہے کہ اس کی بیلوڈ اس سے دور چلی گئی ہے، اور وہ اپنے ملک کی، اپنے انگلینڈ کی خوبصورتی کی ریفلیکشن بھی دیکھ رہا ہے لوسی میں، کہ جس طرح انگلینڈ خوبصورت اور چارمنگ ہے اسی طرح لوسی بھی چارمنگ. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.